یہ فرانس کا ایک سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے بھی اور جانور بھی اپنے اپنے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، مگر معلوم ہوتا ہے کہ اس تسبیح سے ان کی روحانی ترقی کوئی خاص نہیں ہوتی، خاص طور پر جانوروں کی مثال میں۔ تو انسان میں جو کہ وہ بھی تسبیح کرنے والا ہے، جب وہ کرتا ہے تو اس کی ترقی میں وہ کیا کردار ادا کرتی ہیں؟ جہاں تک فرشتوں کا تعلق ہے، ان کی تسبیح انسان سے محدود ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو صرف اس حد تک جانتے ہیں جس حد تک ان کو خبر دی گئی ہے۔ وہ گناہ نہیں کر سکتے، اس لیے مغفرت کی بات نہیں کر سکتے۔ خدا تعالیٰ کی تمام صفات جن کا تعلق بخشش سے اور رحم سے ہے، اس سے وہ ناواقف ہیں، اس لیے ان کی تسبیح ناقص ہے۔ جہاں تک جانوروں کا تعلق ہے، وہ تسبیح صرف ایک روٹین کے رنگ میں کرتے ہیں۔ ان کی تسبیح کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ان کو رزق ملتا ہے جگہ جگہ سے، اور دن رات ان کی خدا تعالیٰ نے ان کے رہائش کا انتظام کیا ہوا ہے، تو اس کا احساس جو ہے وہی ان کی تسبیح ہے۔ اور جہاں تک انسان کا تعلق ہے، اس کی تسبیح سوچنے کے بعد ہوتی ہے۔ ہر انسان تسبیح نہیں کرتا۔ جو شخص سوچتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، اس پر اس کے دل میں شکر پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے، اور اس سے اس کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ اچھا سوال کیا انہوں نے، ان کے سوال بھی بہت اچھے تھے۔ قرآن کریم کے متعلق، اس کے حکمتوں کے متعلق جو سوال ہیں وہ مجھے بہت پسند آتے ہیں۔ ان کا جو سوال تھا نبوت کے متعلق وہ بہت اچھا تھا، اسی طرح ان کا سوال بھی آج بہت حکمت والا سوال ہے۔ لطیفہ بھی ہے آپ کے پاس؟ جی حضور سنائیں۔ پہلا وکیل: میرے موکل کی حرکت دیکھی۔ دوسرا وکیل: کیوں، کیا ہوا؟ پہلا وکیل: میں نے اسے جعلی نوٹوں کے مقدمے میں بری کرایا، وہ کمبخت مجھے فیس میں وہی نوٹ دے گیا۔ اچھا لطیفہ، فرمائیں۔